آج کینیڈا میں اورنج ڈے منایا جا رہا ہے، یعنی جتنے بھی بچے آج اسکول جا رہے ہیں سب نے اورنج شرٹس پہنی ہوئی ہیں، اور اس کے پیچھے کا جو فلسفہ ہے وہ مجھے پتہ چلا تو میں نے کہا کیوں نہ پاکستان میں بھی ہم ایک ایسا دن منائیں، اور میری خواہش ہوگی کہ میں اپنی زندگی میں دیکھ سکوں کہ ہم بھی اسی سے ملتا جلتا کوئی دن منائیں۔ آپ کو لگتا ہوگا کہ شاید کینیڈا میں جو دن منایا جا رہا ہے وہ میں پاکستان میں منا کے کسی مغربی ایجنڈے کو تقویت دینے کی بات کر رہا ہوں، لیکن یہ دن کیوں منایا جاتا ہے اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں کہانی۔ ہوا یہ تھا کہ کینیڈا میں جو لوگ آباد تھے، جو یہاں کے انڈیجنس لوگ تھے، ان کے ساتھ حکومت نے اور چرچز نے مل کر بہت ظلم کیا تھا، اور ٹروتھ اور ریکنسلیشن کا جو دن منایا جا رہا ہے یہ انہی زیادتیوں کی معافی مانگنے کا دن ہے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ چرچز اور حکومت نے مل کر کچھ ریزیڈینشل اسکول بنائے تھے اور بچوں کو ان کے خاندانوں سے الگ کیا تھا، اور بچوں کو نہ صرف یہ کہ ان اسکولز میں رکھا گیا تھا بلکہ انہوں نے ان کی ثقافت کو، ان کی زبان کو اور یہاں تک کہ ان کے مذہب کو تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ سب کیا تھا کس نے؟ یہ کیا تھا ان لوگوں نے، وہ یورپین جو کہ یہاں پر آ کر آباد ہو گئے تھے، اور انہوں نے پھر انڈیجنس لوگ جو ہے، جو کہ یہاں کے مقامی لوگ ہیں، ان پر ظلم اور زیادتیاں شروع کر دی تھی۔ تو نہ صرف یہ کہ ان کے بچوں کو اٹھا کے ریزیڈینشل اسکول میں ڈالا گیا تھا، ان کے مذہب کو، ان کی زبان کو، اس کی ثقافت کو، ان کی تعلیم کو بدلنے کی کوشش کی گئی تھی، بلکہ ان کی زمینوں پر قبضے کیے گئے تھے، ان کے وسائل پر قبضے کیے گئے تھے، بلکہ یہاں تک کہ وہ جو سفید خاندان ہے، انڈیجنس بچوں کو اٹھا کر ان خاندانوں کو دیا گیا تھا۔ تو آج کا جو دن ہے یہ اسی کی یاد دلاتا ہے۔ اس پر باقاعدہ طور پر نہ صرف یہ کہ جو کینیڈا کی حکومت ہے وہ معافی مانگ چکی ہے، بلکہ جو چرچز کے سربراہ ہوتے ہیں، یعنی فرانسس پوپ، وہ خود آئے تھے کچھ سال قبل اور انہوں نے بھی اس پر معافی مانگی تھی۔ تو اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ کاش پاکستان میں بھی ایسا کوئی دن ہوتا، کیونکہ سملیرٹیز بہت زیادہ ہے۔ جب وہ لوگ آئے تھے تو انہوں نے وسائل پر قبضہ کیا تھا، ان کے جنگلات پر قبضہ کیا تھا، یا جہاں شکار کیا کرتے تھے یہ انڈیجنس لوگ اس پر قبضہ کر لیا تھا، پھر زبردستی کر کے ان کی ثقافت کو، ان کی زبان کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی، ان کی جو رسومات ہے ان کو شیطانی یا وحشیانہ قرار دیا گیا تھا، اور ان کے بچوں کو جبری اٹھایا گیا تھا، لاپتہ کیا گیا تھا، ان پر جنسی زیادتی کی گئی تھی، استحصال کیا تھا، جبری مشقت کا انہیں نشانہ بنایا گیا تھا، اور یہ کوئی 150 بچے نہیں تھے بلکہ ان کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ کچھ سال قبل ایک اجتماعی خبر ملی تھی جس میں ایسے 220 بچوں کی لاشیں ملی تھی، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا واقعہ یا کتنا بڑا سانحہ تھا، اور یہ کئی سال تک ہوتا رہا۔ تو اب چونکہ بڑی قومیں ویسے ہی بڑی نہیں بنتی ہے، وہ اسی لیے بڑی بنتی ہے کہ وہ پھر اپنی جو غلطیاں ہوتی ہیں ان سے سیکھتی ہیں اور آگے بڑھ کر ان پر معافی بھی مانگتی ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ کینیڈین حکومت نے معافی مانگی تھی، بلکہ $5 بلین ان جو افیکٹیز تھے ان کو دیے گئے ہیں مرحلہ وار۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو ٹیکس میں رعایت دی گئی ہے، ان کے جو زمینوں کے حقوق تھے ان کو واپس کر دیے گئے تھے۔ تو اس لیے ان کی اور پاکستان کی سٹوری مجھے سملر لگتی ہے۔ اب سوچیں اگر پاکستان میں ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کمیشن بنتا ہے تو وہ فہرست کتنی طویل ہوگی جس پر انہوں نے قوم سے معافی مانگنی ہوگی۔ مطلب کہاں سے شروع کریں؟ قوم تو چھوڑے، سب سے پہلے شاید انہیں بانی پاکستان سے معافی مانگنی پڑے، پھر اس کے فوراً بعد جو ایک بڑا واقعہ ہوا تھا بابڑا چارسدہ میں، جس میں سیاسی کارکنوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا تھا، ان سے معافی مانگنی پڑے گی۔ پھر آتے ہیں بنگلہ دیش کی طرف۔ بنگلہ دیش میں بنگالیوں کے ساتھ جو ظلم کیے گئے تھے، عام شہریوں پر اور عورتوں پر جو فوجی آپریشنز میں مظالم کیے گئے تھے، ان سے معافی بھی مانگنی پڑے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے جو ان کی زبان، ثقافت، ان کے کلچر کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی، یا ان کے جو سیاسی حقوق تھے وہ ان سے
ضبط کرنے کی جو پالیسی بنائی گئی تھی اس پر معافی مانگے کہ پھر اب جو پاکستان میں فرقہ وارانہ فسادات ہوتے ہیں اس پر بھی حکومت کو معافی مانگنی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ جو عیسائی ہے، جو سکھ ہے، یا جو احمدی ہے، یا جو شیعہ برادری ہے، ان کے ساتھ جو مظالم کیے جاتے ہیں حکومتی پالیسی کے تحت اس پر حکومت کو معافی مانگنی ہوگی. پھر حکومت کو بلوچستان اور سابقہ فاٹا کے لوگوں سے بھی معافی مانگنی پڑے گی، کیونکہ کئی دہائیوں تک ان کے بنیادی انسانی حقوق کو سلب کیا گیا، ان کو آئینی حقوق نہیں دیے گئے، ان پر جبری گمشدگیاں کی گئی، ان کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا، ان پر ڈرون حملے کیے گئے ہیں، ان کے وسائل پر قابض ہونے کی کوشش کی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک عام دہشت گردی کی جنگ چل رہی تھی، اس دہشت گردی کی جنگ میں مارے گئے افراد یا زخمی ہوئے افراد سے اور ان کے خاندانوں سے معافی مانگنی پڑے گی، جس کو ریاست نے کولیکٹرل ڈیمیج کہا تھا. پھر ان ڈرون حملوں پر حکومت کو شرمندہ ہونا پڑے گا جو کہ کیے گئے تھے. پھر آپریشنز کے نتیجے میں جو آئی ڈی پیز بے دخل ہوئے تھے ان کے مسائل پر حکومت کو معافی مانگنی پڑے گی. اس طرح خواتین سے بھی حکومت کو معافی مانگنی پڑے گی، کیونکہ خواتین غیر محفوظ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو سورا کا قانون ہے، یا جو ونی کا قانون ہے، یا جو غیرت کے نام پر خواتین کو قتل کیا جاتا ہے اور حکومت اس میں بے بس ہوتی ہے، اس سب پر بھی حکومت کو معافی مانگنی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ہم صحافیوں سے بھی حکومت کو معافی مانگنی ہوگی، کیونکہ سینسرشپ کے نام پر جو آزادی اظہار رائے ہے اس کو ضبط کیا جاتا ہے، بولنے نہیں دیا جاتا. اگر کوئی ایسا کرتا ہے صحافی تو آپ کے علم میں ہے صحافیوں کو قتل کیا جاتا ہے، صحافیوں کو جبری طور پر لاپتہ کیا جاتا ہے یا ان کو مارا جاتا ہے. تو ایک بہت طویل فہرست ہے یہ وہ چیزیں جو مجھے اس وقت یاد آ رہی ہے. آپ بھی اپنے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں کہ اگر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا کوئی کمیشن بنتا ہے تو حکومت کن کن چیزوں پر معافی مانگے گی.